إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی. السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. شام صاحب، قرآن کی کچھ آیات کا حوالہ دیا. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا وہاں سے ہم بات کریں اور پھر آج جو تباہی ہوئی پاکستان میں زلزلے کی وجہ سے اس کا ذکر ہم ڈیٹیل میں کریں. قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے، یعنی زمین جو ہے، میرا خیال یہ تو قیامت کا ذکر ہے کہ زمین جو ہے اسے ہلا دیا جائے گا اور جو اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا وہ باہر آ جائے گا. جی ہاں. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ جو باہر ہوگا وہ اندر چلا جائے گا. جی ہاں. اور اس میں ایک تیسری آیت پھر یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ششدر رہ جائے گا کہ یہ ہوا کیا ہے. جی. یعنی سائنس کی ساری ترقی کے باوجود اور حضرت انسان کی ساری جد و جہد کے، کوشش کے، جستجو کے باوجود جو قدرت ہے اس کا پلڑا بھاری ہے کہ اس کے ایک اشارے پر بستیاں جو ہیں برباد ہو جاتی ہیں، زیر و زبر ہو جاتی ہیں. کبھی سمندر میں سونامی اٹھتا ہے، کبھی بارش کی صورت میں سیلاب آتا ہے، اور کبھی زلزلہ آتا ہے اور زمین ہلتی ہے. اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں جو ہیں وہ ایک روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگتی ہیں. تو آج جو زلزلہ آیا ہے پورے ملک میں، یعنی افغانستان میں، پاکستان میں اور انڈیا میں بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے، شمالی ہندوستان میں بھی. اور آپ دیکھیں کہ آنن فانن ایک ایسا ہوا، ایک لہر جو ہے خوف کی وہ پھیلی ہے اور اس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا. اس وقت ہم ایک میٹنگ میں تھے اسلام آباد میں. پہلے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا، لیکن پھر جب ایک مسلسل یعنی ایک ایسی صورت رہی کہ ہر چیز ہلنے لگی تو پھر لوگ جو ہے کھلی زمین کی طرف اور کھلے آسمان کی طرف لپکے. جی ہاں، یہ دوپہر شامی صاحب 2:09 کا واقعہ ہے اور یہ کوہ ہندوکش کی رینج ہے جہاں پہ زلزلہ آیا. اس کا مرکز افغانستان کا صوبہ بدخشاں ہے. وہاں بتایا جاتا ہے 213 کلومیٹر گہرائی میں تھا اور 7.7 اور 7.5 یہ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت ہے جو امریکن جیولوجیکل سروے نے جاری کی. لیکن پاکستان کے جو محکمہ موسمیات ہیں ان کے توسط سے یہ پتہ چلا ابتدائی طور پر کہ غالباً یہ 8.1 کی ہے. اتنی زیادہ شدت جب ہمیں پتہ چلی، سارا دن ہم مانیٹر کرتے رہے، تمام کورسپونڈنٹ سے بھی بات کرتے رہے، دوستوں سے بھی بات کرتے رہے، تو یہ خدشہ تھا کہ اتنی زیادہ شدت کے بعد بہت زیادہ تباہی ہوگی. لیکن چونکہ جو گہرائی تھی ایپی سینٹر کی وہ نیچے تھی، اس لیے اتنا نقصان اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا جتنا کہ ہو سکتا تھا، جتنا 2005 میں ہوا تھا، کیونکہ تب 15 کلومیٹر کی گہرائی تھی. تو آج کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دوں. جی شام صاحب، یہ کے پی کے سب سے زیادہ متاثر 2005 ہے. جی دیکھیں، ابھی جو 2005 کا زلزلہ تھا جس نے مظفر آباد کو شدید نقصان پہنچایا، جی ہاں، اور 70% کیجولیٹیز جو تھیں وہ مظفر آباد میں ہوئیں. پھر آزاد کشمیر کا علاقہ باغ اور اس کے بعد بالا کوٹ خیبر پختونخوا کا، اور شدید نقصان پہنچایا. عمارتیں جو تھیں ریزہ ہو گئیں، سکول، ہسپتال، کالج، یعنی ادارے، بالکل ایک کمیونیکیشن بالکل ختم ہو گئی تھی. مواصلات کا سارا نظام درم برم ہو کے رہ گیا 2005 میں. اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس کی نظر ہوئے اور 1.5 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے. ابھی تک یعنی ان سے متاثر ہیں، اپاہج ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی کا روگ ان کو ایک لگ گیا ہے اور بہت سوں کا علاج ہو چکا. بہت سے اس ٹرامے سے ابھی تک نہیں نکل پائے. پھر لاکھوں گھر جو ہیں وہ ٹوٹ گئے اور کم و بیش کہتے ہیں 5 لاکھ خاندان جو ہیں اس سے متاثر ہوئے تھے اس زلزلے سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس زلزلے میں پھر ایک پوری قوم جو تھی وہ پھر دوڑ پڑی آزاد کشمیر کی طرف اور بالا کوٹ کی طرف، اور ایک تانتا بن گیا کوئٹہ سے اور کراچی سے لوگوں کا، امدادی سامان لینے والوں کا، گاڑیوں کا، ٹرکوں کا، کہ اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے.
اور کس طریقے سے ان سے پہنچا جائے. یعنی کسی شخص کو پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن وہ بھاگ رہا تھا ان علاقوں کی طرف, اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کو لے کے وہ جمع کیا جا رہا تھا, اور ایک بڑا عجب منظر تھا. یعنی اس شر میں سے یہ خیر بھی پیدا ہوا کہ جو پاکستانی قوم کا جذبہ لوگوں نے دیکھا. اور ابھی یہ جو زلزلہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ کیونکہ اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی, 200 کلومیٹر سے زیادہ, اس لیے اس سے وہ نقصان اس طرح کا نہیں ہوا. لیکن یہ شاہد صاحب کے 140 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہو چکے ہیں, اور خدشہ ہے کہ شاید اس میں اضافہ ہو جائے, اور کوئی 1000 کے قریب افراد ہیں جو زخمی ہیں. اور یہ علاقے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے, میں ناظرین کو بتا دوں, ہمارے کورسپونڈنٹس بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے جو مختلف علاقوں کے اپڈیٹس پہ بھی ہمیں آگاہ کریں گے. باجوڑ ایجنسی بہت متاثر ہوئی ہے, محمد ایجنسی ہے, وزیرستان ہے, پشاور, چترال, سوات, دیر لوئر, دیر اپر, بنیر, مردان, سوابی, مانسہرہ, کوہستان اور شانگلہ. پنجاب تک بھی اس کی شدت ہوئی, قصور میں بھی ایک کیجویلٹی ہوئی, سرگودا میں بھی, کلر کہار میں بھی, راولپنڈی میں بھی. اسی طرح سے گلگت بلتستان کے کئی علاقے ایسے جو متاثر ہوئے, اور آزاد کشمیر میں شدت کم تھی لیکن وہاں بھی مظفر آباد میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہمیں ملی ہے. شامی صاحب, اس کے علاوہ آج ناظرین کے لیے ہم نے اپنی جو ٹیلی فون لائن ہے وہ اوپن کر دی ہے. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں یا ہمیں سن پا رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ جس علاقے میں بھی ہیں وہاں کی جو مشکل ہے, وہاں پر کیا صورتحال ہے, اگر وہ بتانا چاہیں تو ہماری ٹیلی فون لائن آج نقطہ نظر میں اوپن ہے. کسی وقت آپ کال کر سکتے ہیں متاثرہ علاقوں سے, ہم آپ کی کال کو آنر کریں گے, آپ کی بات سنیں گے تاکہ حکومت بھی آپ کو سن سکے. آرمی چیف پشاور پہنچ چکے ہیں, وزیراعظم نے لنڈن کا دورہ شارٹ کر کے وطن واپسی کا انہوں نے ارادہ کیا ہے. اور شامی صاحب اس تشریف رکھتے ہیں, اور صفی اللہ گل صاحب بیورو چیف پشاور سے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. شامی صاحب پہلے جی کیونکہ دیکھیں افغانستان میں کابل کو بھی ہلایا اس نے, وہاں بچیوں کا ایک سکول ہے وہ افیکٹ ہوا ہے, بچیاں جو ہیں وہ نشانہ بنی ہیں. وہ بگدڑ مچی ہو باہر جب نکلی, دلی میں بھی ایک بگدڑ مچی ہے, میٹرو رکی ہے. اور مودی صاحب جو ہیں وہ انتہا پسندوں اور جنونیوں کے معاملات تو ان کے اپنے ہیں, لیکن انہوں نے فوری طور پر ٹویٹ کیا ہے اور کہا کہ ہم جس کو مدد کی ضرورت ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ افغانستان اور پاکستان میں بھی جہاں جہاں مدد کی ہماری ضرورت ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ انہوں نے فوری طور پر اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنا پیغام جو ہے وہ دور نزدیک بھجوا دیا. بالکل, جو آپ نے کابل میں جو انٹینسٹی کا ذکر کیا, تو وہاں کے ایک مقامی ٹی وی چینل میں جب ایک اینکر خبریں پڑھ رہے تھے تو زلزلہ جب آیا تو ان پر کیا بیتی, آپ بھی دیکھیے گا, ناظرین بھی دیکھیں ذرا. مشخص نیست. کابل را میلرزاند و هنوز خسارات این زلزله مشخص نیست. کابل را تو شامی صاحب یہ صورتحال تھی اس وقت اسٹوڈیوز میں کابل کے جب زلزلہ آیا ہے. صفی اللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پشاور کے بیورو چیف, ان سے جان لیتے ہیں کہ ابھی کے کون سے علاقے متاثر ہوئے, ابھی تک ڈیتھ ٹول کیا ہے اور امدادی سرگرمیوں کا کیا عالم ہے. صفی بتائیے گا سب صورتحال کے بارے میں. جی جامی, بالکل, جب سے یہ زلزلہ آیا ہے اس کے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ فگرز اور ڈیٹیلز وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں, اور اب تک جو ہمیں کرنٹ جو اطلاعات ہیں وہ 150 سے ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کراس کر چکی ہے. کیپٹل میں یعنی جو پشاور جو صوبائی دارالخلافہ وہاں تو 2 ہے, اور یہاں پر کافی حد تک یعنی بچت ہو گئی ہے, لوگوں کو اتنا جانی نقصان نہیں ہوا, جبکہ زخمی تو تھے. لیکن جو اگر ہم دیکھیں چترال خصوصی طور پر اور صوبے کے جو ناردرن ایریاز ہے اور اس کے ساتھ فاٹا کے میں باجوڑ کے علاقے سے, گورنر نے بھی کچھ دیر پہلے یا لیڈی ریڈنگ کا وزٹ کیا, اس میں 14 باجوڑ کے حوالے سے انہوں نے کیجولٹیز کا بتایا کہ ڈیتھس ہوئی ہیں. چترال کی ابھی ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں, ایک گاؤں ہے وہاں پر ایون جو گاؤں ہے اپر چترال ہے, وہاں پر وہ گاؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ہی یعنی وہ تباہ ہو چکا ہے. 23 کی فگر ڈیتھس کی وہاں سے آ رہی ہے, جبکہ اوور آل مالاکنڈ کا جو ہے وہ بھی 100 کراس کر رہی ہے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے جو نقصانات کی اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں ابھی تک کیجولٹیز کی, جو پراپرٹی لاس ہے اس کا تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا کہ وہ کتنا وہ ہے, کہ جس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں, تمام ڈی سیز کو ہدایات جاری کر دی گئی. لیکن اب تک چونکہ زمینی رابطہ اور جو لنکس ہے, کمیونیکیشن لنکس ہے, جس طرح ایون موبائل فونز یعنی کام نہیں کر رہے, اسی طرح یعنی لینڈ لائن نمبرز جو ہیں وہ بھی بہت سے علاقوں سے ہمیں اطلاعات نہیں آ رہی. اکا دکا جگہوں سے ہمیں جو کسی طریقے سے کسی ذریعے سے جو موصول ہو رہی ہیں وہ اب تک کی فگر یہی بتا رہی ہے کہ 150 کراس کر گئی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے.
अगर हम इसी चीज़ को देखें, अगर 2005 के ज़लज़ले को हम अगर नज़र रखें कि वो भी नॉर्दर्न एरियाज़ और जो पहली एरियाज थे वहाँ पर जो सिचुएशन थी, तो यहाँ भी हम यही कह सकते हैं कि जिस मैग्नीट्यूड का था, और चूँकि कोई हिंदू का उसका एपी सेंटर था, तो ऐसे इलाके, ऐसे देहात और गांव हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में कि जहाँ से लोग जब ट्रैवल करके शहर की तरफ या किसी बड़े कस्बे की तरफ या किसी यूटिलिटी की तरफ जब वो पहुँचते हैं, तब यानी बहुत सी जगहों का पता चलता है। तो इस वक्त ये कहना हतमी तौर पर कि कितनी डेथ हुई है, कोई इसको कंफर्म नहीं कर सकता और ना ही एग्जैक्ट वो फिगर दे सकता है। हमारी जिस तरह दुनिया टीवी यानी वक्त। ठीक है, आप हमारे साथ रहे सफीउल्लाह गुल साहब। अभी परवेज रशीद साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जो आज तबाही फैली पाकिस्तान के तोलर्स में ज़लज़ले की वजह से, और बार बार हम देख रहे हैं कि इन्हीं इलाकों में ज़लज़ले आते हैं। शामी साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद अहमद साहब ने। आप कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी उनसे बात कीजिएगा, मैं भी स्टूडियो में उनको तारफ़ कराता हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये ज़लज़ले इस कदर तवातुर के साथ क्यों आ रहे हैं, बिलखुसूस हिंदू के शमाली और ये रेंज जो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की है, ये KPK की है, यहाँ पर ही क्यों आ रहे हैं? बेसिकली ये है जी कि ये वाली जो रेंज है, ये वो रेंज है जहाँ पे ये दो प्लेट्स का जंक्शन है। एक मैंने बताया था एक यूरोशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट, और इससे आगे थोड़ा सा आप चले जाएं, ये जो चित्राल के भी मैं बात सुन रहा था, तो जिसमें बताया काफ़ी अपना ज़्यादा तबाही हुई है। तो थोड़ा सा गिलगित के पास चले जाएं तो वहाँ पे एक तीसरा सिलसिला भी जो है ना, वो भी वहाँ पे मिलता है कराक्रम का। तो जहाँ पे ये जंक्शन है, यहाँ पे जब ज़मीन के अंदर प्लेट्स की टकराई होती है तो वहाँ पे उनकी। डॉक्टर साहब ये बता दे, ये प्लेट क्या होती है? हमारे सुनने वालों को जो आप प्लेट है, ये क्या चीज़ है? अच्छा जी, उसमें ये है जी कि भाई अल्लाह ताला ने ज़मीन जब बनाई है तो बीइंग ए अर्थ साइंटिस्ट हम लोगों का ये यकीन है कि जो माहिर अर्जियात हैं दुनिया के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के और दूसरे जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त ये 8 प्लेटें हैं जो पूरी ज़मीन को उठाए हुए हैं। ठीक। और जिसके अंदर 2 जो प्लेट्स हैं वो इंडियन प्लेट्स और यूरोशियन प्लेट्स, वो इस खित्ते में है, वो इस खित्ते में है। और उन्हीं की वजह से ये जितने फॉल्ट्स और ये आए हुए हैं उन्हीं के टकराने से हैं। जापान भी आगे चले जाएं तो इसी खित्ते में आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा मसला है वो ये है कि इस खित्ते में ज़लज़ले की तवात्तर यही है कि प्लेट्स की मूवमेंट है, और उन मूवमेंट की वजह से जहाँ पे कमज़ोर जगह मिलती है वहाँ पे रैप्चर होता है, और उस वजह से ज़मीन जो है ना थरदा। और मुजफ्फराबाद में जैसे ये मूवमेंट क्या रोकी जा सकती है या ये नेचुरल है? नहीं जी, ये नेचुरल मूवमेंट है शामी साहब, इसके अंदर इसको रोकने का कोई जरिया नहीं है। अल्लाह ही है जो कि इसको रोकेगा। और इसीलिए था एक शेर है कि मसरूफ़ थे सब अपनी ज़िंदगी के उलझनों में, ज़रा सी ज़मीन के अहली सबको खुदा याद आया। तो ये अल्लाह का ही बनाया हुआ निज़ाम है, लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन इससे बच सकते हैं। बचने का जो मेन है वो अभी बात कर रहे थे कि ये नुकसानात कम कर सकते हैं, नुकसानात कम कर सकते हैं, बिल्डिंग कोड्स जो बन चुके हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, और इसकी वजह से ज़लज़ले की वजह से लैंडस्लाइड ज़्यादा आती हैं। अब जो इलाके कमज़ोर हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे थोड़ी सी हमने प्लेन जगह देख के घर बनाना शुरू कर देते हैं, और जब लैंडस्लाइड होती है तो सीधे उन घरों के ऊपर जनाब सारे पत्थर गिरते हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा झीका गली की। झीका गली में कुछ हमारे बिजनेसमैन वहां पे बड़े बड़े प्लाजा बना रहे थे, और उसके लिए उन्होंने खुदाई शुरू की, लैंडस्लाइड शुरू हो गई। हल्का सा अगर ज़लज़ला आता है तो वो लैंडस्लाइड्स की वजह से ज़्यादा नुकसान आता है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि जब पाकिस्तान में इन एरियाज़ में ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, तवातुर के साथ आ रहे हैं, और 2 प्लेटों का आपने रेफरेंस भी दे दिया, तो फिर हमारी हुकूमत ने ऐलान किया था ज़लज़ले के हवाले से कोई मरकज़ बनाया जाएगा जिस पर तहकीक की जाएगी। चूँकि आप भी इससे इंडायरेक्टली जुड़े हुए, उसका क्या बना? कोई ऐसा तहकीकी इदारा है पाकिस्तान? जी, अभी तक तो इसमें यह था कि भाई अर्थक्वेक सेंटर बनेगा और उसके ऊपर सारे जदीद आलात दिए जाएंगे और हमारे नौजवानों को यूनिवर्सिटियों में ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन अभी तक अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि गवर्नमेंट
HEC اور فنڈنگ، یہ سارے چیزیں ہیں، کیونکہ جب تک فنڈنگ نہیں ہوگی یہ ادارے کیسے بن سکیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ارتھ کوئک سینٹر جو ہے نا وہ بننا چاہیے جامعہ پنجاب میں، اور ہمارے وائس چانسلر صاحب اس کے اندر کافی اپنا ایکٹیو بھی ہیں، اور اگر وہ بنے گا تو اس سے یہ ہوگا. یہ بتائیں جی، مگر یہ جو بلڈنگ کوڈ ہے جی وہ تو ہم نافذ کرتے ہیں، شدت کے ساتھ کر سکتے ہیں نا جی. وہ بلڈنگ کس طرح کی عمارتیں بننی چاہیے اور کتنی عمارتیں نہیں بننی چاہیے یہاں. بلڈنگ کوڈ میری اطلاع کے مطابق شامی صاحب بن چکے ہیں، اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹس کو اور نیس پاک نے اس کے اوپر کافی 2005 کے بعد کام کیا ہے اور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی اب نئی بلڈنگ بن رہی ہیں ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوگا. اب یہ تو اختیار والے لوگ بتا سکتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور میں ابھی ایک اور کویسچن ہے میرے ذہن میں کہ یہ جو ابھی ہم نے میٹرو ٹرین ہے یہ بھی ہم نے اس بلڈنگ کوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے. ٹھیک، تو یہ ایک ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. جی ہاں، شاہم صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، پھر مزید بات ہوگی اس پر. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب ابھی جو سرکاری سطح پر ڈیتھ ٹول بتائی جا رہی ہے وہ تو 106 ہے اور زخمیوں کی تعداد 673 ہے، لیکن جیسے میں پروگرام میں بیٹھا ہوں بعد میں کرتا ہوں. جی شامی صاحب، ہم مجھے سن پا رہے، غالباً آپ ٹیلی فون لائن پر ہے کہیں. میں ایک گزارش کر رہا تھا کہ جو حکومتی سطح پر جو ابھی تک ڈیتھ ٹول آئی ہے وہ 106 ہے اور 673 زخمیوں کی بات کی جا رہی ہے. لیکن ایسے موقعوں پر جب سورج ڈھل جاتا ہے مغرب کے بعد جو ریسکیو آپریشن ہوتا ہے ان علاقوں میں بہت دشوار گزار ہو جاتا ہے. 2005 کا ہمیں واقعات یاد ہے، میں خود وہاں رپورٹنگ کرتا رہا، تو وہ کافی دقت ہو جائے گی وہاں پہ ان علاقوں میں. دشوار ہو جاتا ہے. جی جی ٹھیک. اور ہمارے ساتھ ابھی مفتی محمد قوی صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ مفتی عبد القوی صاحب. جی جی، مفتی عبد القوی صاحب، مفتی عبد القوی صاحب بالکل ممتاز مدوی اسکالر ہیں، وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. شامی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جو زلزلے ہیں یہ جو آتے ہیں تو یہ ان کے ایک پیغام بھی تو دیتے ہیں، ایک سبق بھی تو دیتے ہیں، ان کو آپ کس طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ قرآن حکیم میں 3 حوالے سے زلزلوں کا تذکرہ ہے. ایک تو ان زلزلوں کا اور بھوچال کا تذکرہ ہے جو قیامت کے وقوع کے قریب ہوں گے، جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ایک وہ زلزلہ ہے جسے قرآن مطلقاً بیان کر رہا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالھا. حیثیت طالب علم کے جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں یا ایھا الناس اتقوا پہلے فرمایا اور ان زلزلۃ الساعۃ بعد میں فرمایا، تو معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق تقوی سے ہے. اگر خشیت ہوگی، انابت ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو ان حالات کے اندر انسان زلزلوں سے محفوظ رہے گا. اور اسی قرآن مجید کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی کہ اذا زلزلت الارض زلزالھا، اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس سورت کے آخر میں فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا تو اس کے نتائج دیکھے گا، اور اگر ایک ذرے کے برابر شر کرے گا تو اس کے نتائج بھی دیکھے گا. تو معنی یہ ہے کہ نتائج جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں اعمال کی بنیاد پر. اور اسی کے اندر جب ہم قارون کے واقعے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں اللہ نے زلزلے کو خسف سے تعبیر کیا. فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے زلزلے کے ذریعے سے اسے بھی زیر زمین کر دیا اور اس کی جو ساری حویلی تھی اسے بھی زیر زمین کر دیا. اور سب انسان جانتے ہیں کہ قارون کے اندر کیا تھا کہ ایک ناجائز اور ظلم اور جبر کے ذریعے سے حاصل شدہ جو ہے وہ مال تھا. اور اس کے بارے میں ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے بڑی عجیب بات کی. جب حضرت سے یہی بات پوچھی گئی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، فرمایا کہ جب ریاست اس قدر ظلم کرے اپنی رعایا کے اوپر کہ وہ تہجد کے نوافل میں ٹھنڈے سانس لے لے کر اپنی ریاست اور حکمرانوں کے خلاف جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کا نتیجہ پھر زلزلے کی صورت میں نکلتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق جب ریاست کے جبر میں آتی ہے اور پھر وہ اپنی مظلومیت کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث مبارک بھی میرے نگاہ کے سامنے ہے. فرمایا کہ جس وقت بدکاری بڑھ جائے گی،
شراب خوری زیادہ ہو جائے گی، خواتین کے اندر پردے اور حجاب کی کیفیت نہیں رہے گی. یہ 3 باتیں ہمارے نبی رحمت نے بیان فرمائی. تو معنی یہ ہے کہ اس طرح کی جو کیفیات ہے، اور وہ میں اس کی طرف بھی دیکھتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کے اندر جو ہے دیکھیں اس وقت زلزلے کی کیفیت. مفتی صاحب ایک بات سنیں نا، دیکھیں بات سنیں. ایک تو زلزلے کے کئی وجوہات اور کئی اسباب ہیں، یہ جو آپ نے بیان فرما دیے. اور دوسرا اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو ذرہ برابر شر کرے گا اس کا بھی اس کو صلہ ملے گا جو ذرہ برابر خیر کرے گا. گویا جو خیر کا مطلب یہ بھی جو ہے جو پلاننگ کرے گا، جو نقصانات کا سامنا کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس طریقے سے اپنی تعمیرات کرے گا، اس کے لیے بھی نقصان کم ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں پھر کہ جو بستیاں جہاں ظلم کہیں زیادہ ہو رہا ہے، یعنی امریکہ جیسا ملک جس نے اب ٹونی بلیئر نے جس کا اعتراف کیا ہے کہ گناہ کا کہ عراق پر حملہ کیا، ایک بالکل یعنی بے بنیاد کسی الزام کی بنیاد پر، اور ایک جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور لاکھوں افراد جو ہیں ان کا خون بہایا. تو پھر یہ زلزلہ تو امریکہ میں آنا چاہیے سب سے زیادہ، یہاں ظلم کا اتنا بڑا ارتکاب کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک لوگ سوال کرتے ہیں. دیکھیں نا جی محترم شامی صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ یہ 3 اور 4 سال پہلے کی بات ہے جبکہ نیو یارک کے اوپر اور ان کی مختلف 11 ریاستوں کے اوپر سمندر 14 فٹ کی بلندی پہ جا کر جس طرح اللہ نے اپنی کمال قدرت کا اظہار کیا. اصل میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی سپر طاقت ہے، چاہے تو سمندر کو 14 فٹ کی بلندی پہ لے جا کر اپنا ایک اظہار قدرت فرمائے، چاہے تو زمین پر. اصل پیغام جو ہے، دیکھیں مفتی صاحب، اصل پیغام تو یہ ہے کہ انسان اپنی تمام ترقی کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے، اور سمندر کہیں بفرتا ہے، کہیں آسمان سے پانی برستا ہے، کہیں دریا بفر جاتے ہیں، اور کہیں زلزلے آتے ہیں، اور انسان بالکل یعنی ان کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے. اور اس انسان کو اپنے عجز کا اعتراف کرنا چاہیے، اور رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اس کے بتائے گئے جو اصول ہیں ان کو زندگی پر نافذ کرنا چاہیے، اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جو اس نے متعین کیے ہیں. اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو عقل سے کام لیں گے، کوشش سے کام لیں گے، جستجو کریں گے، تسخیر کریں گے کائناتی قوتوں کو، تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. اور جو ایسا نہیں کر پائیں گے وہ مشکل میں مبتلا ہوں گے، اور ان کے لیے پھر ایک کے بعد دوسری مصیبت ہوگی. یہ پیغام بھی اس ساری صورتحال میں مضمر ہے. شامی صاحب اب یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے نا کہ اب یہ تو ہو گیا کہ اعلام کیسے کیا جاتا ہے، وارننگز ہیں موجود، لیکن اب جب ایسی کوئی آفت قدرتی رونما ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ میں چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے ہم یہ بھی جان لیں. یہ آپ استغفار اپنی جگہ ہے، تیاری اپنی جگہ. دیکھیے آپ ایک بات سمجھے جامی صاحب، 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا تو ہمارے ہاں کوئی ایسا تیاری نہیں تھی کہ ایسی جب تباہی نازل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایکوپمنٹ نہیں تھا، لوگ کرینے نہیں تھیں لوگوں کو. اب آپ دیکھیں تو اس کے بعد پھر ادارے قائم کیے گئے ایسے جو اب ڈسٹرکشن کا کئی صورتحال ہو تو اس کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ مؤثر طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں. اس سے یہ سبق ہوا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے 1935 میں جو زلزلہ آیا تھا کوئٹہ میں، جس میں کوئی 60,000 افراد مارے گئے تھے. پورا شہر جو ہے، پورا شہر گر گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، اور پورے شہر کو سیل کر دیا گیا تھا، اور اس شہر کو یعنی ابنڈن کر دیا گیا تھا. نیا شہر تعمیر ہوا. اور اس وقت حالت یہ تھی، اگرچہ انگریزوں کی حکومت تھی لیکن یہ عالم تھا کہ وہ سارے شہر میں کوئی لاشیں بڑی تعداد میں نکالی نہیں جا سکی ملبے کے نیچے سے، اور وہیں کی وہیں دفن ہو گئیں، اور کوئی اور صورت نہیں تھی کہ ان کو نکال کر تجہیز و تکفین کا سامان کیا جائے. تو لیکن بعد میں اب تو صورتحال جو ہے اس لحاظ سے بہت بہتر ہوئی ہے کہ وہ ان کا ملبہ بھی ہٹایا جاتا ہے، زخمیوں کو بھی نکالا جا سکتا ہے. تو ہمیں اپنے جو بلڈنگز ہیں، جو تعمیرات ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اپنی تیاری بھی مکمل کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف لو بھی لگانی چاہیے، رجوع بھی کرنا چاہیے، اور جو عبرت بھی پکڑنی چاہیے جو اس سے پکڑی جانی چاہیے، اور توبہ بھی کرنی چاہیے اپنے اعمال پر. یہ سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. کسی ایک کے کرنے سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا. یہ وقت یہ ساری چیزیں کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. شامی صاحب یہاں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور مفتی صاحب آپ تشریف لائے پروگرام میں، ٹیلی فون کے ذریعے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
ویلکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر آباد سے دنیا نیوز کے بیورو چیف اسلم میر صاحب بھی۔ شامی صاحب، 2005 کے بعد جو تباہی یہاں پر پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملی، جس سے ہم نے سفر کیا، اس کے بعد جو گورنمنٹ نے اقدامات اٹھائے، جو ادارے بنے، تو ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں، تجزیہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں مختصر وقت میں کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا، امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوئی۔ اسلم میر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسلم، جو بالاکوٹ کی صورتحال ہے، وہاں پر ایک 5000 گھروں پر مشتمل ایک نیو بالاکوٹ سٹی بننی تھی، وہ میری معلومات مطابق تو ابھی تک نہیں پوری تکمیل تک ہو سکی، لیکن پورے مظفر آباد کا یہ آزاد کشمیر کا ذکر کریں۔ مظفر آباد میں بھی تو بڑی تباہی ہوئی تھی، اس کی بھی تعمیر ہونی تھی، میں اسی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ ہو چکا ہے، وہاں وہی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں اوورال کیا سچویشن ہے 10 سالوں میں۔ اس مشکل کی گھڑی میں ذرا یہ بھی جائزہ لے لیں کہ جو پچھلی مشکل ہمارے اوپر آئی تھی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا۔ جی ہاں جامی صاحب، سب سے پہلے آج جو یہ خوفناک زلزلہ آیا ہے، اس میں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں جو اہل پاکستان اور کشمیریوں کو زخم لگے تھے، وہ آج ہرے ہو گئے ہیں، تازہ ہو گئے ہیں۔ جہاں تک جامی صاحب نے بات کی کہ بالاکوٹ سٹی، چونکہ وہ تو تعمیر نہیں ہو سکی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھیں کہ مگر میر صاحب کیوں نہیں ہو سکی تعمیر؟ ایک فکرے میں بتائیں کیوں تعمیر نہیں ہوئی؟ جی، وہ اس میں جو میرے خیال میں ایرا کی طرف سے تو کنٹریبیوشن تو ٹھیک رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ اس معاملے میں سب سے بڑی ذمہ دار ہے۔ ایرا کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب آگے چلیں مظفر آباد میں۔ جی جامی صاحب، آج چونکہ یہاں پہ جو جھٹکا آیا بڑا شدید قسم کا تھا، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کے وہ زخم تازہ ہو گئے تھے، اور آزاد کشمیر میں کل جو ہیں آج کیجوالٹیز ہوئی ہیں وہ 2 ہوئی ہیں۔ میرپور اسلام گڑھ میں جو ہے 3 بھائی دیوار کے نیچے آ گئے ہیں، ایک رضوان جو ہے وہ جام بخ ہوا ہے، اس کا ایک بھائی ہے سفیان، وہ سیریس ہے، راولپنڈی میں وہ زیر علاج ہے۔ اسی طرح چناری کا ہمارا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بچی ہے 13 سالہ سائمہ ارشد، وہ جام بخ ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا آزاد کشمیر میں۔ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے کوئی؟ یہ گھروں کو دفتروں کو عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے کوئی؟ نہیں جامی صاحب، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس مرتبہ کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن دیہات جو ہیں وہاں پر جو کچھ پارسل کریکس، کچھ شگاف پڑے ہیں، جو کچے مکانات ہیں، ٹھیک ہے۔ رہی بات جو تعمیر نو کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، میرے خیال میں مظفر آباد جو ہے وہ ایک نیا شہر بن چکا ہے، اور مظفر آباد کو ایک بین الاقوامی شہر بنانے میں سعودی عرب، UAE، ترکی، ان ممالک نے ڈائریکٹ جو یہاں پہ اربوں روپے کے منصوبے، جس میں اسکولز ہیں، اسپتال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے شاپنگ پلازاز ہیں، اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے آپ مظفر آباد آئیں تو آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے ٹرکش اور برٹش جو ہے فن طرز تعمیر بالکل نمایاں ہے۔ یعنی کہ 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، اس کو ایک اپورچونٹی میں یہاں پہ اویل کیا ہے لوگوں نے۔ اور سب سے اہم بات میں شامی صاحب آپ کو بتاؤں، 8 اکتوبر 2005 کو جو زلزلہ آیا اور اس کی جو 10ویں سالگرہ تھی، اس کو میں نے کور کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ جنرل مشرف صاحب جو ہیں آج بھی زلزلہ متاثرہ علاقوں میں بڑے پاپولر اور معروف ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے جو متاثرین زلزلہ ہے کہ اس وقت انہوں نے مشکل حالات میں عالمی برادری کو اکٹھا کیا اور 6 ارب کے ڈالر انہوں نے بہت شکریہ لائے، اور جس کی وجہ سے تعمیر نہ ہوئی ہے یہاں مظفر آباد۔ مزید بھی آپ سے بات کرتے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شامی صاحب، کچھ نہ کچھ تو سیکھا، لیکن پھر بھی کئی ایسے اسپیکٹس ہیں، ایسے شعبہ جات ہیں جن میں بہت کچھ کرنا باقی تھا، عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور بالاکوٹ اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ تو ہمیشہ باقی رہے گا جب تک زندگی موجود ہے، کمزوریاں بھی ہوں گی، لیکن بالاکوٹ پر میرا خیال ایک خصوصی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں معاملات کیوں چوپٹ رہے، اور یعنی منصوبے کامیاب کیوں نہیں ہو پائے۔ لیکن میں آپ کا عرض کروں، ابھی یہ بات کہہ رہے تھے، ہر جو مصیبت ہوتی ہے نا، وہ ایک امکانات بھی روشن کرتی ہے، کوئی اپرچونٹی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تخریب جو ہوتی ہے اس میں تعمیر کا بھی پہلو ہے۔ اور اقبال نے ایک بڑی بات کی ہے زلزلے کے حوالے سے کہ زلزلے سے کوہ در اڑتے ہیں مانند سحاب، اور زلزلے سے وادیوں میں تازہ چشموں کی نمود، بالکل ٹھیک، اور ہر نئی تعمیر کو لازم تخریب تمام ہے، اسی میں کارگاہ زندگانی کی شہود۔ یعنی یہ بادل کے ٹکڑوں کی طرح کوہ در جو ہیں، دروازے اور مکان اور پہاڑ اڑ جاتے ہیں زلزلے میں، اور پھر اسی زلزلے کی وجہ سے جو وادیاں ہیں
उनमें नए चश्मे फूटते हैं। और वो कहता है कि जो इकबाल कहता है कि जो तामीर है, नई तामीर के लिए पुरानी तामीर को खत्म करना भी जरूरी होता है, और उसी में जिंदगी फिर कुशादा होती है और आगे बढ़ती है। ठीक है, उसी को इनकलाब कहते हैं और उसी को तब्दीली कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब हम किसी तबाही का हमें सामना करना पड़ता है तो उससे सबक हासिल करना, अपनी गलतियों की और कोताही का अंदाजा लगाना, उनको रिपीट ना होने देना, ये भी एक जरूरी बात होती है। बिल्कुल ठीक। और ये लाजिम बात है कि हम देखें कि हमने जल्जले तो आएंगे, लेकिन जल्जले के नुकसानात को कैसे कम किया जाएगा और किस तरह हमारी इमारतें बनेंगी, कितना लोगों का शऊर बेहतर होगा, किस तरह हमारी बस्तियां मुनज़्ज़म होंगी, और फिर किस तरीके से हम उनकी जो आप इमदाद के लिए अच्छा शाम साहब चौकसी का काम बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जब खत्म हो रहा है, दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये कि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फोन किया है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को हालिया सूरत हाल पर, और पीटीआई ने जो एपीसी होनी थी, जो उन्होंने चॉइस सर्विसन में बुलाई अफसोस के लिए जी, और पीटीआई की जो एपीसी है वो भी उन्होंने मुलतवी कर दिया। लेकिन इससे हटकर एक ऑब्जर्वेशन थी जनाब रऊफ क्लासरा साहब की, वो कह रहे थे जब पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ रखते थे और उन्होंने ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे पर सवालिया निशान उठाया कि इसका भी चेक करना चाहिए, क्या ये तमाम खदशात को देख के बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा जी आपने गुफ्तगू अधूरी छोड़ दी, उस पर बात की जानी चाहिए थी। नहीं, गुफ्तगू अधूरी नहीं छोड़ी, क्योंकि उस वक्त उसका जायजा लेना चाहिए। उनके पास कोई तजवीज़ नहीं थी या एतराज़ नहीं था, उनका कहना था कि इसका जायजा लेना चाहिए इस नुक्ता नज़र से भी, और बिल्कुल जायजा लेना चाहिए। रऊफ क्लासरा साहब गुफ्तगू को अपने पास से मुकम्मल करना चाहते हैं तो वो और बात है, हमने उसे अधूरा नहीं छोड़ा, और हम उसे हकायक के मुताबिक अगर कोई सूरत होगी तो जरूर उस पर बात करेंगे। और अब भी ये बात नोटिस में लाई जा चुकी है और पंजाब हुकूमत को इस बात का जायजा लेना चाहिए। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात ये, मोदी साहब ने ये भी अभी मैं देख रहा था, ईदी फाउंडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया है। ठीक, वो अब मोदी साहब लगता है कि वो अपना चेहरा जो है कोई बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर वो ऐसा मंसूबा उनका है तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बामैनी मुज़ाकरात करें, और ये जो रोज हमारी सरहदों पे फायरिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल शामिल साहब, कथा कलामी की माज़रत, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत।